ہم اکثر چیزوں کے بارے میں اپنی رائے جو ہے بڑی حتمی طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ مثلاً فرض کرتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کیا زید نے بکر کی انسلٹ کی؟ ہاں جی کی۔ کیوں نہیں کی؟ دوسرے سے پوچھا جاتا ہے نہیں بالکل نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کیا ایسا نہیں ہے جس نے کہا، یا جس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ ان سے پوچھا گیا، نہیں میں تو نہیں موجود تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو فلاں کام پہ تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہاں اس نے کیا ہے، یا اس نے کیسے کہہ دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا؟ یعنی کچھ ایسی باتیں جو یقینی نہیں ہوتی ہم اسے یقین کے طور پر آگے کنوے کر دیتے ہیں۔ مجھے انگریزی زبان کا وہ لہجہ بہت پسند ہے جس میں اگر اسی طرح کا سوال کیا جاتا کہ ایسا ہے تو، یا کیا اس نے ایسا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک سو، جس نے حامی بھرنی ہوتی ہے، جس نے تھوڑا سی یہ انکلینیشن ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ ہاں اس نے ایسے کیا ہوگا، لیکن اس نے یہ یقین سے نہیں کہا کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوگا تو یہ بات کی جائے گی اور اس بات کی ایک ویلیو بھی ہوگی۔ یا اگر انکار کرنا ہے تو اس نے یہ کہنا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو اس طرح سے باتوں کو حتمی نتیجے تک اس طرح سے پہنچا دینا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے، تو اور نہ اس کا ذکر کرنا شہادت کا، صرف یہ ہے کہ اپنے اندازے کو اس طرح سے بیان کرنا جیسے کہ وہی ایک یقین کی بات ہے اور وہی ایک ایسی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے تو ویسا ہی ہوگا، یا جو میرا اندازہ ہے وہی ہوگا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی حتمی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم بات کریں، کسی کے بارے میں رائے قائم کریں، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا حقیقی زاویے جو ہیں اس بات کے معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ یقین کرنا چاہیے۔ محض اس کا کچھ سابقہ رویہ دیکھ کر تو ایک دل میں جو آلریڈی ایک رائے ہے وہ کسی مخصوص واقعے کے طور پر ہمیں سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے کہ وہ حتمی ہو جائے اور اس کے پیچھے دلیل جو ہے وہ صرف سابقہ رائے جو ہے اس کے بارے میں قائم ہمارے اپنے دل میں وہی کریں۔ تو اسی طرح یعنی زبان جو ہے اور اس طرح کے قیاس جو ہیں وہ اکثر خرابیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں، زیادہ تر خرابیاں ہی پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔